خواب سبھی دیکھتے ہیں، ہر نسل کے خواب شاید دوسری نسل سے مختلف ہوتے ہیں، مگر پھر کچھ خواب ایسے بھی ہیں جن کی تعبیر کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، آزادی کے خواب، سکون کے، معاشی اور معاشرتی برابری کے۔ کرامت علی کے خواب بھی شاید ایسے ہی ہیں۔ ان کی تعبیروں کے لیے ان کی جدوجہد نصف صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ جدوجہد جو آج بھی جاری ہے، اکیلے شروع نہیں ہوئی تھی۔ کرامت آج میرے خیال سے ہم نصف صدی کے بعد اب وہی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہم یونیورسٹی کے زمانے میں کرتے تھے۔ ہم تینوں ظاہر ہے 50 سال پہلے ایک دوسرے سے ملے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں، اور جب بھی ہم لوگ یہی خواب دیکھتے تھے معاشرے میں تبدیلی لانے کے اور ایک امن اور انصاف پہ مبنی معاشرے کے قیام کے۔ لیکن آپ اس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں انوالو تھے، تو اگر ہم وہاں سے شروع کریں، یونیورسٹی سے تو ہم ابھی بعد میں بات کریں گے، لیکن یونیورسٹی سے پہلے جب آپ ملتان میں تھے تو کیسے آپ کا رابطہ ہوا اس زمانے کے اسٹوڈنٹ لیڈرز سے، تو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں۔ جی، یہ میرے خیال میں 63 کی بات ہے، تو میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، ملتان میں ایمرسن کالج ہوتا تھا، وہ ایک ہی ڈگری کالج تھا اس وقت۔ تو ایک روز جب صبح ہم کالج گئے تو باہر گیٹ پہ 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا، تو وہ تھوڑے عجیب سی ہپی ٹائپ وہ لگ رہے تھے۔ تو ہم رکے وہاں کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ یا وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور ہم وہاں پر اسٹوڈنٹ کی موومنٹ تھی، تو ہم لوگوں کو شہر بدر کر دیا۔ تو اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں وہ آرڈر مل جاتا ہے کہ اس شہر سے جائیں۔ تو ہم یہاں آئے ہیں کہ اگر آپ لوگ کچھ مدد کریں ہماری، کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے جب تک کہ ہمارے کراچی جانے کے آرڈر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو سنا نہیں تھا کبھی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ہڑتال کریں۔ تو ہم نے پوچھا بھئی وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چھٹی کرائیں کالج میں اور باہر سڑک پہ لوگ آ جائیں، تو پھر ہم کچھ بات کریں گے، اور کرنا یہ پڑے گا کہ کمشنر کے آفس پہ جائیں ہم اور ان سے بات کی جائے کہ جی یہاں سے نہ نکالا جائے۔ تو خیر وہ ہمارا پرانے زمانے والی وہ جو بڑے گھنٹیاں ہوتی تھی پیتل کی، وہ کالج کی تھی، تو ہم اوپر چھت پہ چڑھ کے بجانی پڑتی، تو ہم نے جا کے وہ گھنٹی بجائی تو سب اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے۔ تو پھر یہ لوگوں نے بات کی، تو وہ علی مختار رضوی مرحوم جو ہے وہ بہت فائر برینڈ مقرر تھے، تو وہ ملتان یہ ہمارے کالج کے بالکل سامنے جو ہے کورٹ تھے نا، تو چوراہا تھا وہاں پہ، تو ہم لوگ سب سڑک پہ بیٹھ گئے اور وہ وہاں سے وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے۔ تو اوپر جو ہے وہ لکڑی کا ایک چھجا سا بنا ہوا تھا، وہ ٹریفک پولیس والے کے کھڑے ہونے کے لیے، اس میں جیسے وہ نوکیں سی نکلی ہوئی تھی، تو وہ اچانک کوئی وہ پولیس والا آیا اور اس نے وہ کھینچ کے اتارنے کی کوشش کی، تو وہ قد کے ذرا لمبے تھے، تو وہ ان کے ماتھے پہ وہ نوکیں جو لکڑی والی، تو خون بہنے لگا۔ تو پھر وہ ہم لوگوں نے کہا پکڑو اس کو، وہ انسپیکٹر تھا پولیس کا، خوب اس کی مار لگی۔ یہ شروع سے ہی پھر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو پھر وہ خیر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، تو نے کہا بھئی تم میں کچھ بولنا تھا تو تمہیں تمیز ہونی چاہیے، تم آ جاتے جی آپ سے بات کرنی ہے۔
کراچی سے آئے ہوئے ہیں لوگ ہمارے مہمان ہیں, آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے. خیر وہ پھر وہ چلا گیا, پھر رکا نہیں. تو وہاں سے پھر ہم لوگ چلے. تو وہ ایک سامنے ہمارے کالج کی دوسری سائڈ پہ وہ بہت سارے وہ چائے والے وہ تھے کیبن, تو بعد چارپائیوں پہ بیٹھ کے لوگ چائے پیتے تھے. تو ہم لوگوں نے ایک چارپائی ان سے بورو کی کہ بھئی ہم جا رہے ہیں وہاں. تو اس میں ہم نے بنایا جنازہ. اس وقت وزیر تعلیم جو تھی تو محمودہ سلیم ہوتی تھی, تو ان کا جنازہ کہ بھئی کیوں یہ لوگوں کو ہر جگہ سے نکال رہے ہیں. تو پہنچ گئے ہم لوگ, کوئی 5-6 کلومیٹر کا رستہ تھا جو کمشنر ہاؤس کا. تو وہاں گئے تو وہ کمشنر صاحب جو تھے ان کے 2 بیٹے بھی ہم لوگوں کے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے. وہ بعد میں دونوں پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے. وسیم راجہ اور اس کا چھوٹا بھائی ہم سے 1 سال پیچھے تھے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلے. تو خیر پھر وہ راجہ سلیم اختر تھے, وہ خود بھی بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے. تو وہ آئے باہر, انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ہے مسئلہ کیا ہے. تو یہ جو ہمارے کراچی والے دوست تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم آئے ہیں اور ابھی تک حیدرآباد گئے, تو پھر سکھر گئے, پھر بہاول, تو سب جگہ سے ان کے ایکسٹرن کرنے کی آرڈر آ گئے. تو انہوں نے کہا یہیں ہمیں رہنے دیں, پھر ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں. وہ کالا باغ نواب جو تھے وہ گورنر تھے اس زمانے میں, ویسٹ عوام پاک. کو کالا باغ دکھاتے تھے بجائے سبز باغ دکھانے. تو موبائل وغیرہ تو تھے نہیں, وہی جو فون ہوتے تھے وہ گھما کے ملانے والے. تو وہ خیر وہ ان سے کنیکٹ ہو گئے. تو ان کو بتایا کہ جی اس طرح ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو بہتر ہے ان کو یہیں رہنے دیا جائے, ورنہ یہاں پھر اب نکلے ہیں ہمارے کالج کے بھی تو پھر اور گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو ان کو تو کالا باغ نے مان لیا. تو وہ پھر کوئی ہفتہ رہے, اس کے بعد ان کے وہ آرڈر ایکسٹرنمنٹ کے کراچی سے واپس ہو گئے تھے. تو اس دوران لیکن پھر ہم لوگ روز ملتے تھے. تو وہ مرحوم کسور گردیزی تھے, ان کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہ پرانے پروگریسو آدمی تھے. کسی پولیٹیکل پارٹی میں؟ ہاں مطلب وہ بعد میں پہلے وہ کمیونسٹ پارٹی کے سپورٹرز تھے شروع سے. تو پھر یہ بعد میں نیپ میں شامل ہو گئے تھے. جب ہم لوگ ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے تھے تو وہاں بھی وہ آئے ہوئے تھے کسور گردیزی. تو ان کے گھر پہ ہی رہتے تھے, جو وہاں ہمارے کالج سے زیادہ دور نہیں تھا. تو ہم لوگ پھر چھٹی کے بعد وہاں چلے جاتے تھے. تو ان لوگوں سے پھر اور چیزیں سننے کو ملتی تھیں. پوچھا ہم نے کیا ہے کیسے. تو ہمارے ہاں کالج میں اس وقت ابھی یونین نے جو ہے وہ بینڈ تھی, ایوب خان نے بین لگایا تھا. تو میرے خیال میں اس سے اگلے سال شاید وہ بین ہٹا. پھر پہلی دفعہ ہمارے کالج میں بھی الیکشن ہوا تھا یونین. تو وہ لیکن پھر ان کے ساتھ کافی تفصیل سے ہم لوگ ملتے رہے. یہ سارے ہی پروگریسو خیالات کے لوگ تھے. تو اس وقت تو اتنا ہی مطلب ہمارا انٹریکشن ہوا تھا, لیکن یہ ہوا. آپ کا سفر جو تھا سیاست کا, طلبہ سیاست کا, وہ آگے کیسے بڑھا اس کے بعد؟ ہوا یہ پھر کہ ہمیں امتحان دینا تھا 2nd ایئر کا بورڈ کا. تو وہ ایک ٹیچر تھے جن کے ساتھ ہمارے وہ بنتی نہیں تھی, تو وہ ہماری غیر حاضری لگاتے رہے. تو جب امتحان کا وقت آیا تو پتہ چلا جی آپ تو نہیں بیٹھ سکتے. تو خیر میں گیا پرنسپل کے پاس, وہ انگلش کے ٹیچر تھے. تو ہم لوگ انہیں 5-6 لڑکے تھے ان کو تنگ کرتے تھے, تو انہوں نے اپنا یہ بدلہ لیا. تو پھر ہم گئے پرنسپل کے پاس, کیونکہ ہم 2-3 ہم میں سے ایسے تھے جو کالج کی فٹ بال ٹیم کے لیے کھیلتے تھے. تو وہ سپورٹس مین کو کچھ رعایت ملتی تھی. تو ہم گئے پرنسپل کے پاس,
تو انہوں نے رجسٹر منگایا، تو انہوں نے ایک بھی حاضری نہیں دکھائی تھی ہماری تو انہوں نے کہا اس میں کیا کر سکتا ہوں، تو اب آپ سپلیمنٹری میں بیٹھیں. تو پھر مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا اب تو میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر میں کراچی آ گیا. اچھا، اس طرح آپ کا کراچی وہ آنا. ہاں پہلے بھی میں کراچی تو میں پہلے آیا تھا جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی اچھا. 51 میں. تو پھر میں یہاں 5 سال، کیونکہ انہوں نے مجھے مطلب بیٹے کی طرح سے، میرا نام میں میری ولدیت ابھی تک میرے بڑے بہنوئی کے نام سے ہے. تو پھر میں نے اس کو چینج نہیں کیا، لیکن وہ 5 سال میں وہاں رہا. تو جب میں واپس آیا تو یعنی میٹرک کرنے کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں کام شروع کیا تھا. وہ میرے بڑے بہنوئی، وہ میلسی ایک جگہ ہے وہاں، ایک جیننگ فیکٹری میں وہ انچارج تھے. تو چھٹیاں تھیں، ویٹ کر رہے تھے ریزلٹس کا، تو انہوں نے کہا یہاں آ جاؤ کچھ کام کرو. تو میں نے کہا، مجھے انٹرسٹ بھی تھا، تو میں نے پھر اپنے ماں باپ سے کہا کہ بھی میں جاتا ہوں، میں اب کام کروں گا، یہ پڑھائی مجھے نہیں کرنی. تو میں آ گیا یہاں. تو وہ فیکٹری میں مجھے جاب مل گئی تھی. تو پھر وہ ہوا یہ کہ وہاں جو لیبارٹری تھی وہاں یہ کوکنگ آئل اور سوپ وغیرہ بنتا تھا. تو مجھے شوق تھا، جا کے میں دیکھتا تھا وہ وہاں کوکنگ آئل کو ڈیفرنٹ تھوڑا انٹرول کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوتی تھی، رینسریٹی وغیرہ یہ وہ. تو وہ میں نے ان سیکھنا شروع کر دیا. تو پھر وہاں ایک جاب نکل آئی. تو وہ ہمارے کزن تھے جو ہیڈ تھے وہ سارا فیکٹری کے، تو وہ جاب انہوں نے جو ہے مجھے دلا دی. اس میں یہ بھی گنجائش تھی کہ مجھے ایک شفٹ مل جائے، 3 شفٹوں میں چلتا تھا کارخانہ. تو مجھے انہوں نے 3 سے 11 والی شفٹ میں کرا دیا. تو پھر یہ تھا کہ اچھا بھئی اب کالج میں داخلہ لے لو. تو میں نے داخلہ لے لیا ایس ایم سائنس کالج میں. تو وہاں پھر یہ ایک دن یہ سارے لوگ جو تھے دوبارہ ملے. ایس ایم سائنس کالج میں جلسہ کیا انہوں نے. اس وقت میرے خیال میں 3 سالہ ڈگری کورس والی بات شروع ہو گئی. ہاں وہ چل رہی. تو یہ سب آئے، مطلب معراج محمد خان تھے، علی مختار تھے، اور ایک اور بھی تھے جو کیا نام تھا ان کا، جنہوں نے وہ صارفین کی انجمن بنائی تھی، رانا. ہاں. تو یہ لوگ وہاں آئے تھے اور جلسہ کیا. تو ملے، پھر پہچان لیا انہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ داخلہ یہاں لے رہے ہیں تو آپ این ایس ایف میں شامل ہو جائیں. تو پھر میں این ایس ایف میں شامل ہو گیا وہاں. رشید، آپ تو آنرس کے اسٹوڈنٹ تھے نا؟ جی. تو کرامت سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ کرامت سے میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے کامن فرینڈس تھے. فرد سعید، ان کے گھر پہ زیادہ ہماری بیٹھک ہوتی تھی، وہیں ملاقاتیں ہوئیں. اور عابد علی سید بھی آنرس سے جی میرے دوست تھے. انہوں نے بھی تو آنرس کیا تھا، لیکن بیچ میں پاس کی ڈگری لے کے پھر جمیل سید، وہ اپنے کیا نام تھا شاعر جو تھے، یونس شرر. یونس شرر، ہاں وہ بالکل. ابھی بھی فیس بک پہ لکھتے ہیں، اپنی شاعری واری ڈالتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ پھر 67 کی بات ہے غالباً یہ. ہاں. پھر تحریک شروع ہوئی، تو اس میں بھی پھر ہم لوگ کام کرتے رہے. نہیں، پہلی ملاقات یاد ہے؟ کرامت سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی یا بھول گئے؟ آپ دونوں میں سے کسی کو یاد ہے آپ لوگ پہلے کب؟ نہیں، وہ وہیں جب کالج جنا میں ہم جب گئے نا. اچھا، آپ پہلے تو ایس ایم سائنس کالج میں ایس ایم سائنس کالج میں تھا نا. تو اس کے بعد جو ہے میں نے وہ جب انٹر میں میرے مطلب مارکس اچھے نہیں آئے تھے، ہاں تو وہ تو نہیں بن رہا تھا. تو چونکہ میں یہ میکینیکل چیزوں میں انٹرسٹ رکھتا تھا اور جاب وہاں فیکٹری میں تھی،
تو میں اپنی فرصت کے وقت میں جا کے لیتھ مشین سیکھ رہا تھا، پھر ویلڈنگ وغیرہ. پولی ٹیکنک تھا نا جی. تو پولی ٹیکنک میں پھر گیا وہ. پھر میں نے سوچا اب اس کو چھوڑتے ہیں، میں نہیں ہو سکتا ہے، دوبارہ امتحان دو، کوئی فائدہ نہیں. اس وقت جناح کالج جو ہے وہ بڑا ایکٹیو یونٹ تھا NSF تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے ضیاء کہ اللہ، کرامت زیادہ بصیر لکھنؤ نوید، تھے. بصیر تھا، میکری، ممتاز میکری، یہ سب ہمارے کالج میں تھے نا. اچھا تو آپ لوگ، مجھے تو یونیورسٹی کے حوالے سے یاد ہے کیونکہ آپ لوگ بہت آتے تھے. ہم آتے تھے وہاں بالکل، لیکن زیادہ تر آپ تو یونیورسٹی میں ہوتے. ہمارا جو یونٹ تھا وہ جناح کالج کا تھا، کیونکہ میں وہاں سے پولی ٹیکنک گیا، وہاں ایک اور ٹیچر سے ہمارا جھگڑا ہو گیا، پھر وہ چھوڑ کے پھر میں جناح میں آ گیا. تو میں BSc کر رہا تھا. وہ جو کیمسٹ تھا نا میرے انچارج لیبارٹری کا، اس نے کہا تم نے انٹر کیا، تم BSc کر لو، تو اسی کام میں رہو، تمہارا انٹرسٹ بھی ہے.